بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے ثاقب ڈیجیٹل میڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھی خبریں آ رہی ہیں، کچھ اظہر مشوانیز ہوم، حسان نیازیز ہوم، لیکن ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ورکرز جو ہیں ابھی وہ گھروں کو واپس نہیں پہنچے۔ اللہ کرے کہ وہ تمام لوگ بھی گھروں کو جائیں، خیر و عافیت سے گھر پہنچ جائیں۔ ان کے والدین، ان کے دوست یقیناً اتنے ہی پریشان ہوں گے جتنے ہم سب اظہر مشوانی کو لے کر اور حسان کو لے کر پریشان تھے۔ اچھا، اب سیکنڈ جو ہے اس کا پارٹ ویلاگ کا، اس میں سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی اینڈ واٹ از نیکسٹ، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اچھا ناظرین، اظہر اور حسان کو لے کر جو کیمپینز اس ملک میں ہم نے دیکھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ جس طرح لوگ ان کی سپورٹ میں نکلے، ان کی پارٹی کے ورکرز، ان کے دوست، ان کے عزیز و اقارب۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ ہری پور سے جو ان کی فیملی ہے وہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج میں شریک ہوتی رہی۔ لاہور والے دوست ان کے یہاں لاہور پریس کلب میں آج بھی جو احتجاج تھا اس میں جاتے رہے۔ اظہر کے ساتھ ان 8 دنوں میں کیا ہوا، کس نے اٹھایا، یہ کہانی آئی تھنک اظہر پہ ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ جب وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ بتائیں گے۔ پولیٹیکل لائف کے اندر یاد رکھیے گا کوئی بھی کہانی چھپی نہیں رہتی، ایک وقت ہوتا ہے بتانے کا، اور اظہر وہ جب مناسب سمجھیں گے وہ آپ سب کے سامنے لے آئیں گے۔ ایک دو چیزیں ہیں ان کا مجھے اعتراف کرنے کا موقع دیجیے کہ ماضی کے اندر غالباً بہت ساری جبری گمشدگیاں جو تھیں ان کے اوپر میں اپنی بات کروں گا، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتہ۔ جبری گمشدگیوں کے اوپر میں شاید اتنی توانا آواز نہیں بن سکا جتنی میں عمران بھائی کی دفعہ، اظہر کی دفعہ، حسان نیازی کی دفعہ بنا۔ مجھے اس چیز کا شاید میں کافی دیر سے بیٹھا اس کا انالیسس کر رہا تھا کہ وائی۔ شاید میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا تھا، مجھے وہ پتہ نہیں تھا کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن آئی پرومس یو آل ون تھنگ ناؤ، کسی سیاسی جماعت سے، کسی صوبے سے، کسی گاؤں، کسی دیہات سے جو بھی شہری جبری گمشدگی میں اٹھایا جائے گا، یقین مانیے میری آواز اتنی ہی توانا ہوگی۔ پوری کوشش کروں گا کہ جہاں تک پہنچ سکا وہاں پہنچوں گا بھی، جتنا ساتھ دے سکا اتنا ساتھ بھی دوں گا۔ اور یہ آئی تھنک ہم سب کو یہ رویہ اپنانا ہوگا، ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا۔ لوگوں کے ڈفرینسز اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک اگر آپ کسی دوست کے لیے، کسی عزیز کے لیے اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں، اتنا ہیڈیک لے سکتے ہیں، اتنی کاوشیں کر سکتے ہیں، تو آپ کسی بھی پاکستانی کے لیے اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں۔ سو لیٹس پرومس، مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جماعت اسلامی کا، بلوچستان میں سے کسی پارٹی کا، سندھ میں سے کسی پارٹی کا، کوئی بھی شخص جس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی شناختی کارڈ ہوگا، ہم سب اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، ہم سب شور مچائیں گے، اور انشاءاللہ تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ گھروں کو نہیں چلے جاتے۔ اینی ویز، یہ میرا پرومس ہے، آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ۔ سیکنڈ پارٹ کہ آج جو سپریم کورٹ میں ساری کارروائی ہوئی، اور جس طرح سپریم کورٹ کی کارروائی کے اندر ابھی کارروائی چل رہی تھی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے پریس کانفرنسز آنا سٹارٹ ہو گئیں، وہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ اس میں ایک بڑا فنی سا سینٹنس ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ مجھے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، جی آپ صاحبہ کیوں لکھ رہے ہیں مریم اورنگزیب کے ساتھ؟ تو ایک خاتون ہے، پھر اللہ نے ان کو منصب دیا ہوا ہے کہ ہم سب کو صاحبہ لکھنا چاہیے ان کے ساتھ، اور خاتون ہے اس لیے تو صاحبہ ضرور لکھنا چاہیے۔ اینی ویز، تو مریم صاحبہ نے ایک وہ پریس کانفرنس کی، اس کے 2 جملے بڑے انٹرسٹنگ تھے کہ الیکشن سے ہم ساری پارٹیز نہیں بھاگ رہی، عمران خان بھاگ رہا ہے۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی مزے کا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر اس 3 رکنی بینچ نے الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو کیا خوبصورت جملہ تھا اور کیا خوبصورت اس کی ٹائمنگ تھی۔ اب خیر، سپریم کورٹ میں آج چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس بندیال صاحب تھوڑے جذباتی دکھائی دیے کہ جو ججز کو لے کر کیمپین چل رہی ہے، جس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ججز کو لے کر جو کیمپین چل رہی ہے، جس طرح غلاظت ان کی فیملیز پہ پھینکی جا رہی ہے، رینڈم فوٹوز اٹھائی جا رہی ہیں خواتین کی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز نے جھنڈے اٹھائے ہوئے، اور ان کو جوڑا جا رہا ہے کہ جی یہ چیف جسٹس کی فیملی ہے، یہ فلانے جسٹس کی فیملی ہے، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ فیملیز کو، لیکن کوئی لینا دینا نہیں تھا ججز کی فیملیز کے ساتھ۔ اس کے اوپر تھوڑے سے چیف جسٹس جذباتی بھی ہوئے، ہونا بھی بنتا ہے، لیکن خیر جذبات میں آ کر ججز کے جذبات جو ہے نا وہ پیچھے ریٹائرنگ روم تک رہنے چاہیے۔ قوم کو آپ سے صرف ایک چیز کی امید ہے، اور وہ ہے انصاف کی۔ اس پر بھی میری ٹیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ آج ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ نیشن سٹینڈز بیہائنڈ چیف جسٹس آف پاکستان۔ نیشن کین اینڈ نیشن شوڈ نیور سٹینڈ بیہائنڈ چیف جسٹس آف پاکستان۔ نیشن کو سپریم کورٹ کے ادارے کے پیچھے کھڑے ہونا ہے بھائی، آئین کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، قانون کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ یہی چیف جسٹس جس کے پیچھے آج پاکستان تحریک انصاف کے ڈیجیٹل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ٹرینڈ چلا رہے ہیں نا کہ نیشن سٹینڈز بیہائنڈ چیف جسٹس آف پاکستان۔ یاد رکھیے کہ یہی چیف جسٹس آف پاکستان تھے
جنہوں نے قاسم سوری صاحب والی رولنگ کے اوپر از خود نوٹس لیتے ہوئے فیصلہ دیا تھا اور آج موجودہ حکومت بن کر بیٹھی ہوئی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ انفارمیشن منسٹر ہیں۔ سو آپ کو شخصیات کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا، آپ کو اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں ادارے اور قانون مضبوط کرنا ہے، قانون کے ہاتھ اس ملک میں مضبوط کرنے ہیں۔ چیف جسٹس آج یہ ہیں، کل کو چیف جسٹس کوئی اور ہوں گے، ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے بعد کوئی اور ہوں گے۔ سو آپ کو ان تمام اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ جمہوریت میں آپ کو جمہور کو ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، عوام کو ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کا واسطہ آپ تمام لوگوں کو شخصیات پرستی سے آگے نکل آئیے۔ بندیال صاحب کسی جماعت کے بارے میں اچھا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ان کے گن گانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، واہ واہ جی انصاف کا بول بالا ہو۔ یہی نون لیگ گن گاتی رہی نا، اسی نون لیگ نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا چیف جسٹس صاحب نے جب انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا قاسم سوری صاحب والی رولنگ کے اوپر۔ آج یہی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس حد تک تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے اور بڑی باعث ندامت ہے بینگ پاکستانی ہم سب کے لیے۔ سو لیٹس پرومس ایچ ادر کہ ہم اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، شخصیات کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ تنقید کر سکتے ہیں شخصیات پر نہیں، فیصلوں کے اوپر۔ آپ کو کسی جج کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا، عدالت کا فیصلہ نہیں لگتا، فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر تنقید کیجئے، لیکن فیصلے کے اوپر تنقید کیجئے، شخصیات کے اوپر نہیں۔ شخصیات ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس ٹائم کے اوپر، ہمیں ادارے مضبوط کرنے ہیں، شخصیات کو مضبوط نہیں کرنا۔ جسٹس بندیال کو سپر ہیرو مت بنائیے، سپریم کورٹ کو وہ سپریم ادارہ بنائیے کہ جہاں سے آئین اور قانون کے تحت انصاف ہوتا ہوا یقینی بنایا جائے، اور آپ کو اور مجھے کوسچن مارک ہی نہ ڈالنا پڑے اس کے اوپر کہ جی اس کے اوپر کوئی کوسچن مارک ہے بھی، کیونکہ اس کا فائدہ یا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں جب میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں، یہی بندیال صاحب تھے، قاسم سوری والی رولنگ کے اوپر اسی قوم نے ان کو بہت رگڑا بھی دیا تھا۔ اب رگڑا دینے والے بہت تھوڑے ہیں، کیونکہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کا ایک تو ڈیجیٹل میڈیا سیل جو ہے ان کے، وہی بہت کمزور ہیں، وہ اتنی مؤثر آواز ہی نہیں ہے ان کی کہ وہ کچھ شور مچا سکیں اس کے اوپر۔ لیکن تحریک انصاف کا جو ڈیجیٹل میڈیا سیل اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ تو پوری دنیا میں شور مچا دیتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ بہرحال اس کے اوپر پھر سے وہی گزارش کہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، شخصیات کے پیچھے نہ کھڑے ہوا کریں، اور یہ آج میری تصحیح سکندر فیاض بڈیرہ صاحب نے کی ہے۔ میں بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے، جب میں نے یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جی چیف جسٹس کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی ہے دس ٹائم، تو انہوں نے کہا یار یہ غلط ہے، چیف جسٹس کے ساتھ قوم کو نہیں کھڑے ہونا چاہیے، قوم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سو مجھے بڑا اچھا لگا سکندر بھائی کی یہ بات سن کے، آئی ایگری ٹو ہم۔ سیکنڈلی اینڈ میں پھر وہی بات کہ آئندہ کوئی بھی جبری گمشدگی ہوگی ہم آواز ہوں گے، جماعت کا فرق نہیں دیکھیں گے، صحافت میں آئیڈیالوجی کا فرق نہیں دیکھیں گے، سیاستدان ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کس پارٹی سے ہے، کس خطے سے ہے کوئی جو گمشدہ ہوا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، ہم سب مل کر انشاءاللہ آواز اٹھایا کریں گے۔ ہمیں یہ درد زیادہ اس لیے محسوس ہوا ہے کہ ہمارے قریبی لوگ جو تھے وہ گمشدہ ہوئے ہیں، تو ہم نے اس درد کو خود سے محسوس کیا ہے۔ سو آج وعدہ کرتے ہیں تمام لوگ ایک دوسرے سے کہ ہم سب کے لیے آواز اٹھایا کریں گے، اور ہر حد تک جایا کریں گے جتنی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، اتنا شور مچایا کریں گے۔ دوسرا، اینڈ کے اندر ہمیں ادارے مضبوط کرنے ہیں، ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان کو مضبوط نہیں کرنا، بندیال صاحب کو مضبوط نہیں کرنا، ہمیں اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے کہ جس کا کام پاکستانیوں کو آئین اور قانون کے تحت انصاف مہیا کرنا ہے۔ اینڈ میں جاتے جاتے جو حالات و واقعات ہیں، برف پگھل رہی ہے، پگھلنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر کوئی سلوشن نکالنا چاہیے، اور اینڈ میں میری بات لکھ لیجئے کہ اگر یہ سلوشن نہیں نکالتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کا کہنا ہے، ان کو الیکشن ہونے ہیں، انہوں نے الیکشن سے بھاگنا ہے اور اس کے نتائج ان کو بھگتنے پڑنے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو پیسے بھی ارینج ہوں گے، سیکیورٹی بھی ارینج ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کروائے گا، اور ان تمام جماعتوں کو ماننا پڑے گا۔